میرے بھائیوں وہاں جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور آج ہم بلا وجہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نماز کے ٹائم دکان پر لگے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی نماز سے دور ہیں، ہمارا نوجوان بھی نماز سے دور ہے، ہمارے بزرگ نماز سے دور ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے کاروبار پر۔ اللہ ایسے کاروبار میں کبھی برکت نہیں دے گا جس کاروبار کی وجہ سے ہم نے نماز کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں اپنی دکان سے کہہ دو، اپنے کاروبار سے کہہ دو، اپنی سروس سے کہہ دو، اپنی نوکری سے کہہ دو، اپنے بزنس سے کہہ دو کہ تجھ سے زیادہ امپورٹنٹ میرے رب کی نماز ہے۔ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں کاروبار چھوڑ سکتا ہوں، میں بزنس چھوڑ سکتا ہوں، میں 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے دکان بند کر سکتا ہوں، مگر میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا بہت بہترین باغیچہ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، کھجور پک چکی ہے، اور کھجوروں کو دیکھ کر کے وہ اتنے محو ہو گئے، اتنے کھو گئے کہ ان کو بار بار کھجوروں کا خیال آنے لگا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو بھول گئے کہ میں کتنی رکعت میں نے پڑھا ہے، کیونکہ بار بار دماغ میں کھجوریں آ رہی تھی، کھجور کا پیڑ آ رہا تھا، کھجور کے گچھے آ رہے تھے۔ جب نماز ختم کر لی انہوں نے، گھر آئے تو اپنے بارے میں سوچا اور کہنے لگے لقد اصابتنی فی مالی فتنہ، میرا مال میرے لیے فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے، میرا کھجوروں کا یہ باغ میرے لیے فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے، اس کھجوروں کے باغ کی وجہ سے آج میں اپنی نماز کی رکعتیں بھول گیا، آج میں یہ بھول گیا کہ میں نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ وہ صحابی حضرت عثمان غنی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان، آج اپنی کھجوروں کے باغ کی وجہ سے میری نماز کی تعداد میں کمی آ گئی، میری نماز میں جتنی توجہ میری ہونی چاہیے اتنی توجہ میں نہیں کر سکا۔ اے عثمان غنی، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ صحابہ ایسے تھے میرے بھائی، نماز کی ان کی زندگی میں ایسی اہمیت تھی، نماز کے بغیر انہیں بے چینی ہوتی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان کا ٹائم ہو گیا اور ابھی حضرت بلال نے اذان نہیں دی، تو اللہ کے نبی کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو تاکہ ہم کو راحت ملے، ہم کو سکون ملے۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، تہجد کی نماز، آج عورتیں، آج ہماری مائیں بہنیں تہجد کی نماز کتنی پڑھتی ہیں؟ تہجد کہاں پڑھتی ہیں؟ یہاں تو 5 ٹائم کی پڑھنا بھی پہاڑ ہے ان کے لیے۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، ہمارے کپڑے پاک اور صاف نہیں رہتے ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ بہانے بنانے بند کر دو۔ حسن حسین کی ماں بھی نماز پڑھا کرتی تھی، حضرت فاطمہ بھی نماز پڑھا کرتی تھی، بچے اس دور میں بھی پیشاب کیا کرتے تھے، بچے اس دور میں بھی پاخانہ کیا کرتے تھے۔ جب اس دور کی عورتیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھیں اور بچے بھی پالتی تھیں اور آپ سے زیادہ کام کرتی تھیں، لہٰذا یہ بہانے اور یہ ایکسکیوز نہ بنو۔ اماں عائشہ کو دیکھو، اماں عائشہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے کرتے جب اماں عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تو نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، تو نے ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیا، تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اماں عائشہ جب اس آیت پر پہنچنے لگتی ہیں دہاڑے مار مار کے رونے لگتی ہیں، دہاڑے مار مار کے رونے لگتی ہیں، اور رات بھر اسی ایک آیت کو پڑھتی رہی، روتی رہی، پڑھتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے۔ تراہم رکعا سجدا، انہیں تم جب بھی دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، اور پہلی صف میں ابو لولو نام کا ایک آدمی
جو پارسی ہے، جو پارسی مذہب کا ماننے والا ہے اور حضرت عمر کا دشمن ہے، وہ کھنجر لے کر کے اپنے کمبل کے اندر کھنجر چھپا کر کے آیا ہے اور وہ بھی نماز میں شامل ہے۔ ادھر حضرت عمر نے اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھنے لگے، تلاوت شروع کر دی۔ ابو لولو آگے بڑھا اور اس نے کھنجر حضرت عمر کے پیٹ پر مارا اور کئی بار ان کے پیٹ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر کے پیٹ سے خون کی دھاریں بہہ گئی، حضرت عمر کے پیٹ سے خون کی دھاریں نکلنے لگی، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ حضرت عمر مصلی پر گر پڑے، مگر گرنے کے پہلے حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کیا۔ ہو لوگو، دنیا نے یہ منظر آج پہلی بار دیکھا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ مصلی پر گرا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کے پیٹ سے خون کی ندی بہ رہی ہے، خون کی دھاریں بہ رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی نماز پڑھائی اور جیسے ہی سلام پھیرا، حضرت عمر کو اٹھایا گیا، ان کو گھر لے کے جایا گیا اور ابو لولو جس نے حملہ کیا تھا، اس نے حملہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر بھی حملہ کر لیا اور سوسائڈ کر لیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر کو اٹھا کر کے جب گھر لے کے جایا گیا اور حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، دوا پلائی جا رہی ہے، سرپ پلایا جا رہا ہے، لیکن جو دوا اور جو بھی چیز پلائی جا رہی ہے سب باہر نکل جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا، طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب امیر المومنین کا آخری ٹائم ہے، اب ان کی اٹڑیاں کٹ چکی ہیں، اب یہ بچ نہیں سکتے ہیں، ان کے بچنے کا چانس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کیا، او لوگو، میری موت کس کے ہاتھ میں ہوئی ہے؟ مجھے کس نے مارا ہے؟ مسلمان نے مارا ہے یا کسی غیر مسلم نے مارا ہے؟ جواب دیا گیا، ابو لولو نام کے پارسی غلام نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کی موت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں لکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چہرے پر گھبراہٹ ہے، آخری ٹائم ہے اور چہرے پر گھبراہٹ ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمر، آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کیوں ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ تو بہت پہلے اسلام لائے تھے، آپ نے تو نبی کا ساتھ دیا تھا، اور نبی کے جانے کے بعد جب ابوبکر صدیق کا دور آیا تو آپ نے ان کے دور میں بھی اسلام کی خدمت کی تھی۔ پھر اے عمر، جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، جب آپ امیر المومنین بن گئے تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی، عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی۔ اے عمر، آپ کو رونے کی اور آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ او لوگو، اب حضرت عمر کا جواب سنو۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان، اے میرے بھتیجے، تو مجھے دلاسا دے رہا ہے، تو مجھے تسلی دے رہا ہے۔ اے میرے بھتیجے، میں تو یہ چاہتا ہوں، وَدِدْتُ کَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، میں تو یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن جب میرا حساب کیا جائے تو میرا معاملہ برابر کر دیا جائے، میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر کر دیے جائیں، میرا معاملہ برابر پر بھی اگر چھوٹ جائے تو میں اس پر بھی تیار ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، میری نیکیاں اور میرے گناہ اگر برابر بھی ہو جائیں، عمر اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا اس کا کپڑا، اس کا ازار ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر نے بلایا اس کو۔ آج اگر مولوی صاحب داڑھی پہ تقریر کر دیں، کپڑے کو ٹخنے کے نیچے رکھنے پر تقریر کر دیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب تو بڑے پرانے خیال کے ہیں، یہ 2022 میں بھی داڑھی کی بات کر رہے ہیں، یہ 2022 میں بھی کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے بہت بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں، بہت بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحب ابھی تک انہی سب مسئلوں پر اٹکے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کی کوئی سنت معمولی نہیں ہے، نبی کا کوئی طریقہ اور نبی کی کوئی بات معمولی نہیں ہے۔ داڑھی بھی معمولی نہیں ہے اور کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھنا بھی معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو معمولی سمجھا ہے تو یہ آپ کی دماغ کی غلطی ہے۔ حضرت عمر کا آخری ٹائم ہے، پیٹ سے خون بہ رہا ہے اور یہ فائنل ہو چکا ہے کہ اب بچنے والے نہیں ہیں، لیکن جب اس نوجوان کا کپڑا حضرت عمر نے دیکھا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، بلایا اس کو، کہا ادھر آ، اے میرے بھتیجے۔